سب سے پہلے حذیفہ صاحب آپ کی جانب اس لیے آؤں گی چونکہ لانی تو آپ نے ہے، اس کا مسودہ سامنے آ نہیں رہا، اس کے اوپر جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ بند کمروں کے اندر ہو رہی ہے، ٹویٹ کے ذریعے قوم کو پتہ چل رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج آپ لوگ 7 نومبر کو اس کو ٹیبل کرنے جا رہے ہیں، درست ہے؟ دیکھیں جی، ایسی کوئی ابھی بات نہیں ہے کہ 7 نومبر کو ٹیبل کر دی جائے گی، اور آپ کے سامنے آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی چیئرمین بلاول صاحب کے ٹویٹ کو انڈورس کیا، اور چیئرمین بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹ میں جو جو باتیں کی وہ ساری ہم نے پارٹی کی قیادت سے ڈسکس کی ہیں، اور ابھی ایک رف شکل ہے کہ اس رف شکل میں یہ ترمیم موجود ہے، کوئی حتمی مسودہ نہیں ہے، کوئی حتمی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو پھر اگر انہوں نے ایک ٹویٹ کر جی پلیز آپ ہمیں یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ اینڈ آف نومبر تک یہ معاملہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا، کوئی ڈیڈ لائن آپ نے اپنے آپ کو دی ہے کہ جی آخری نومبر کی جو ڈیٹ ہے 27-28 نومبر تک ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے منیزہ صاحبہ، کوئی ایسی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اچھا، لیکن ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ یہ نومبر کے مہینے میں ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی 30 نومبر سے پہلے کر لی جائے، بعد ہو جائے۔ نومبر میں یہ ویسے ضرور ہے ایسا کہ کیا ہونے جا رہا ہے جو آپ نومبر میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے نومبر کے مہینے میں؟ نہیں کوئی نومبر کی بات نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا 30 نومبر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھی آپ ہو نے کہا نا سکتی ہے، کہ لیکن خواہش ہے چونکہ کہ 30 نومبر تک ہو جائے، تو 30 نومبر تک کیا ہونا ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ نومبر کے مہینے میں ہو جائے، تو وہ 30 نومبر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، 30 نومبر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں ہمیں اپنی اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ہے، پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے لیا، جس طرح آپ فرما رہی تھی کہ سینٹ میں ہمیں اگر 64 ووٹس کو جو سکور ہے اس کو اچیو کرنا ہے تو اے این پی کی ہمیں ضرورت ہوگی، اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے، ہماری اتحادی باپ پارٹی ہے، چلیں تحریک پہلے استحکام پیپلز پاکستان ہے، پارٹی ان سے سب تو سے۔ حذیفہ صاحب پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بڑے سینئر سیاستدان جناب قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب، کس حد تک پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو اعتماد میں لیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ سے بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے، مثلاً کہ اگر آپ اس کو رول بیک کرتے ہیں جو ایجوکیشن ہے پاپولیشن، تو پھر کل جواز بنے گا کہ آپ ہیلتھ کو بھی رول بیک کریں، آپ اس کے اوپر آمادہ ہیں؟ مجھے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ رول بیک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم اب آئین کا حصہ ہونے کے بعد وہ آئین ہو گیا ہے، لہٰذا اب آئین کے اندر ترمیم ہونی ہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے کوئی 103 104 آرٹیکل امینڈ ہوئے تھے، ابھی تک جو گفتگو ہم سن رہے ہیں وہ تو 4-5-6 آرٹیکل امینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ سارا 18ویں ترمیم ٹوٹل وائنڈ اپ ہو جائے گی یا رول بیک ہو جائے گی یا جو اس کے اثرات تھے، ایسا نہیں ہوگا۔ مگر قائرہ صاحب، یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت پاپولیشن اور جو ایجوکیشن ہے تعلیم، یہ تو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کا حصہ ہو گیا تھا نا، تو رضا ربانی جیسے جو لوگ ہیں جس کو ان کا آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ یہ ایجوکیشن اور پاپولیشن ہی دے دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو پھر بچے گا کیا؟ دیکھیے، سوال تو یہ ہے کہ ابھی وہ چیز سامنے آئے تو صحیح، اچھا، کہ وہ تجویز ہے کیا ان ڈیٹیل، ابھی تو صرف ہمیں اشارے ملے ہیں، جب تک یہ اس کا مسودہ سامنے نہیں آتا وہ کیا تجویز رکھتے ہیں۔ آپ کو مسودہ نہیں ملا؟ جی نہیں، مجھے مسودہ نہیں ملا، میری قیادت کو ملا ہوگا، اس مسودے کے بعد ہی بات کی جا سکتی ہے اس میں کیا بہتری ہے اور کیا نہیں۔ لیکن ایک اہم بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ اگر ماضی میں آئین بنایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آئین بنایا، ان کے ساتھیوں نے بنایا، اس وقت کی قومی قیادت نے بنایا، اور ان کی اپنی زندگی میں جب دیکھا کہ اس کی کچھ شقیں جو ہیں وہ حالات کے تناظر میں مکمل طور پہ فعال نہیں ہیں، لہٰذا اس کے اندر کچھ 6-7 امینڈمنٹس کی گئی، ہمارے اپنے ادوار میں امینڈمنٹس ہوئی۔ سو آئین کے اندر ترمیم ہونا ایز سچ کوئی جرم نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب نے، قمر زمان نے، کسی اور نے کچھ شقیں آئین کے اندر ترمیم کرائی تھی یا تجویز کی تھی، لہٰذا اب وہ حرف آخر ہو گئی۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماضی کے تجربوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہم نے کام کیا، جو فیصلے کیے تھے، اس کے اچھے نتائج نہیں آئے؟ کیا دیگر صوبوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک صوبے کی رائے ہے یا مرکز کی رائے ہے؟ تو یہ جب ڈیبیٹ ہوگی، ڈیٹیل سامنے آگی، تو پھر اس کے اوپر حتمی رائے دی جا سکتی ہے۔ ابھی اگر کچھ لوگ اس کو این بلاک کنڈیم کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں تو مجھے حیرانگی ہے کہ تجویز سامنے آئے بغیر
ہم کیسے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو طور طریقہ ہے نا اس کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے نومبر کے اندر ہی اس کو فائنل کرنا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ آلموسٹ 1 سال تک ڈیبیٹ ہوئی تھی. عمیر نیازی صاحب, آپ کی پارٹی اپوزیشن کی بہت بڑی جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ جی ہم یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں, ہم ان آرٹیکلس کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ اپنے الائز کے ساتھ ہی جو قاہرہ صاحب کی بات سے آ رہا ہے وہ کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں نظر آ رہا, اور اس میں انفارمیشن کم ڈکٹیشن کا ایلیمنٹ زیادہ نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا, یہ تو ٹویٹ تو نہیں, اس سے پہلے ہی انفارمیشن باہر آنی چاہیے تھی, کیونکہ 2 ہفتے پہلے دیکھ لیں گورنمنٹ کے سارے رسپانسبل لوگ ڈینائی کر رہے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہے. تو اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے, ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ جب ملک اور طرح کے چیلنجز فیس کر رہا ہے کہ دہشت گردی ہمیں بار بار سٹرائک کر رہی ہے, ہماری معیشت جو ہے نا اس کی زبو حالی سب کے سامنے ہے, تو یہ کس لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اصل میں جو نومبر کا مہینہ ہوتا ہے نا پاکستان کے اندر, یہ بڑا اہم مہینہ ہوتا ہے, مگر یہ نومبر کی کارروائی جڑی ہوئی ہے فروری کے الیکشن سے. جو فروری کی چوری کی تھی, دیکھیں اس کا بوجھ تو انہیں اٹھانا پڑے گا نا. اب اس فیور کو واپس کرنا ہے, یہ اب وہ واپسی کا وقت ہے, یہ وہ واپسی دینی ہے اور سود سمیت دینی ہے. تو آرٹیکل 243 کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی ترمیم کی جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو خد و خال نہیں, جس طرح بھی کریں گے. دیکھیں اس وقت جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی سیاسی سپیس ختم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کو پاکستان رہنے دیا جائے. پاکستان نہ ایجپٹ بن سکتا ہے نہ برما بن سکتا ہے. پاکستان دیکھیں ایک نظریے کے تحت بنا تھا. 1973 کا آئین ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, یہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہونے جا رہی. دیکھیں آئینی مینڈیٹ ہے اس وقت کس کے پاس. بات ہے آپ بڑی ہم باتیں کر رہے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سے لے کے یہ ساری ترامیم, کسی نے عوام سے اپنے الیکشن لڑتے وقت ڈسکس کی تھی؟ کیا عوام نے اس چیز کا انہوں نے کیا عوام نے اس چیز پہ ووٹ دیا تھا؟ اچھا مگر ایک تو ان کے منشور کا حصہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں, وہ تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ آپ تو ایک وکیل ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک اچھی چیز ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں سسٹم کیا ہے. ہم کامن ویلتھ کنٹری ہے, کامن ویلتھ کنٹریز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. وہاں جو آپ کی سپریم کورٹ جو ٹاپ کورٹ ہوتی ہے وہ ہر طرح کا کام کرتی ہے, اور سپریم کورٹ آلریڈی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود نہیں, ہے. مگر میں اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ علی ظفر صاحب ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پیشکش کی جائے تو ہم اس کے اوپر سوچ وچار کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ انہوں نے ایک ذاتی رائے دی ہوگی, مگر دیکھیں اس وقت پاکستان کی حالت سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں گے بہت سارے اچھے آئیڈیاز ہوں گے, ادھر آپ دنیا کے برینز کو بٹھا لیں, وہ پاکستان کا نیا کانسٹیٹیوشن بنا کے دے دیں گے. مگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی ہے کہ اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کی پبلک ایٹ لارج میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ خالی اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے مختلف طرح کے کمپرومائزز کر رہی ہے, اور وہ کمپرومائزز اپنی حد تک نہیں کر رہی, وہ آنے والی حکومتوں کو بھی باندھ رہی ہے.